یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں روزے کے علاوہ قیام اللیل پر بھی بڑا زور دیا گیا ہے. قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو 5 نمازیں ہیں جو مجھ پر آپ پر فرض کی گئی ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہر شخص پر فرض ہے. وہ 5 نمازیں اللہ کے پیغمبر بھی پڑھتے تھے، وہ صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، وہ ہم عاجز لوگ بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک، وہ تو کسی تفریق کے بغیر لازم ہے. صحیح. ایک زائد نماز تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائی، ٹھیک ہے، اور آپ پر لازم کی گئی. اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا گیا ہے. حکم تو سورہ مزمل میں دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ رات کو اٹھیں، کبھی آدھی رات، کبھی 2/3 رات، اور اٹھ کے اس نماز کا اہتمام کریں. لیکن وہاں سورہ بنی اسرائیل میں تو یہ کہا گیا کہ من اللیل فتہجد بہ، یعنی آپ رات کے وقت اٹھ کے تہجد کا مطلب ہے نیند توڑ کے اٹھنا، اس کا اہتمام کریں رات کے وقت. فتہجد. اور جب یہ اہتمام آپ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ نافلۃ لک، یہ ایک زائد نماز ہے جو آپ پر لازم کی گئی ہے. تو تہجد کی نماز آپ پر لازم کی گئی. اس کے لیے قرآن مجید میں جو سورہ مزمل کا حکم ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل، تو اس سے قیام اللیل کی اصطلاح بن گئی. اوکے، یعنی تم رات کے وقت اٹھو مگر تھوڑا. تو قم اللیل کے جو الفاظ ہیں یعنی رات کے وقت اٹھو، اس سے یعنی ظاہر ہے اسی کا مصدر ہے قیام. تو قیام اللیل کی اصطلاح اس سے وجود میں آ گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو قیام اللیل کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی. تہجد کی تعبیر بھی بہت بعد میں لوگوں نے استعمال کرنا شروع کی، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ فعل آ گیا تھا فتہجد بہ. ٹھیک ہے. تو تہجد قیام اللیل ایک ہی چیز ہے. اس کا مطلب ہے آپ رات کے وقت نیند توڑ کے اٹھیں اور رات میں آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہمارے لیے نیند توڑ کر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ہر طرح کے توائے ہوتے ہیں، تو کیا ہم عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں؟ آپ نے اجازت دے دی. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ آپ نے اجازت دے دی تو اب تہجد جو ہے رمضانوں میں بالخصوص جب لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں تو عام طور پر وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اس میں پڑھ لیتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے یہ بات، اور یہ قیام اللیل ہی کی اس میں دیکھیے اس کا اصل وقت تو وہی ہے کہ آپ نیند توڑ کر اٹھیں، ٹھیک، اور فجر سے پہلے فجر کی نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور چونکہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، نصف اللیل ہے، تو اس کے بعد گویا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا اصلی وقت وہی ہے. ٹھیک، آپ کو اسی وقت پڑھنا چاہیے. اگر اللہ توفیق دے تو ہم میں سے ہر شخص کو اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی اگر اللہ توفیق دے تو اس وقت اس کا اہتمام کرے. لیکن لوگوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمزوری کا لحاظ کر کے اجازت دی ہے. اس وجہ سے لوگ اگر عشاء کے بعد بھی پڑھ لیں تو امید ہے کہ اللہ ان کو اجر عطا کرے.